नाज़रीन, आज एक हसास मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जहाँ कहीं हुकूमत के कोई नई मंसूबे का इफ्तिताह होता है या किसी बिल्डिंग की तामीर के सिलसिले में काम शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ भूमि पूजा या फिर मुख्तलिफ देवी देवताओं के पूजा के साथ वो काम शुरू किया जाता है। आज इसी मौजू के तहत हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या जो हुकूमती मशीनरी है वो अक्सरियती मज़हब के रंग में ढल रही है। तो नाज़रीन, चलते हैं इसी मौजू की तरफ। हिंदुस्तान के आइन की जो तमहीद है उसे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करार दिया गया। आइन के आर्टिकल 25 से 28 तक शहरियों को मजहबी आज़ादी, मजहबी इदारों के इंतज़ाम, किसी मखसूस मज़हब के फ़रोग़ के लिए टैक्स के इस्तेमाल से रोका जाता है और तालीमी इदारों में मजहबी तालीम के हवाले से बुनियादी हुकूक़ फ़राहम किए गए हैं। आर्टिकल 25 साफ अल्फाज में कहता है कि तमाम अफराद को यकसा तौर पर ज़मीर की आज़ादी और मज़हब को मानने, इस पर अमल करने और उसकी तबलीग का हक़ हासिल है। लेकिन हिंदुस्तान के मौजूदा सियासी और इंतज़ामी मंजरनामे को अगर देखते हैं तो एक बुनियादी सवाल बड़ी शिद्दत के साथ हमारे सामने आता है। वो ये कि क्या आइन का सेकुलर किरदार सिर्फ दस्तूर के सफ़हात तक ही महदूद होकर रह गया है, जबकि हर लम्हा रियासती मशीनरी के अमली रवैये में जो अक्सरियती मज़हब है यानी हिंदू मज़हब की अलामतें, रसूमात और तसव्वुरात ही नज़र आते हैं। ये सवाल किसी एक पूजा, किसी एक वज़ीर या किसी एक तकरीब के बारे में नहीं है। यह सवाल उस वसी तर रुझान के बारे में है जिसमें रियासत, हुकूमत, पुलिस, सरकारी मंसूबे, सरकारी तकरीबात और सियासी इक़्तिदार की अलामतें एक मखसूस मजहबी तहज़ीबी शनाख्त के साथ ही दिखाई देती हैं। यहाँ एक बात इब्तिदा में वाज़ेह कर देना ज़रूरी है। ये कहना कि हिंदुस्तान की पूरी सरकारी मशीनरी हिंदू है, ये थोड़ा सा मुबालगा है, सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना बिल्कुल जायज़ है कि रियासती इदारों के अवामी और सिंबॉलिक रवैये हिंदुस्तान की जो हिंदू अक्सरियती मजहबी रसूमात हैं और अलामतें हैं, उनकी मौजूदगी के मुतअद्दिद दस्तावेज़ी वाक़यात हमारे सामने नज़र आते हैं, वो मौजूद हैं और उनका तसलसल सेकुलर रियासत की गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात पैदा करता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी शहरी मज़हब से दस्तबरदार हो जाएं। ना ये हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनियों या बुद्धों को अपने मज़हब पर अमल करने से रोकता है। असल उसूल ये है कि रियासत किसी एक मज़हब की रियासत न बने। एक हिंदू पुलिस अफसर दफ्तर पहुंचकर ज़ाती तौर पर पूजा कर सकता है, उसको इसकी इजाज़त है, तो ये उसका मजहबी हक हो सकता है। इसी तरह एक मुसलमान अफसर नमाज पढ़ता है तो ये भी उसका एक बुनियादी हक है। एक सिख अफसर पगड़ी पहनता है तो ये भी उसकी मजहबी आज़ादी है। लेकिन जब रियासत बहैसियत इदारा यानी इंस्टीट्यूशन किसी मखसूस मजहब की इबादत को सरकारी तकरीबात का हिस्सा बनाती है, तब सवाल फ़र्द के मजहबी हक का नहीं रहता बल्कि रियासती गैर जानिबदारी का हो जाता है। यह फ़र्क मामूली नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज को आइन की तमहीद में शामिल करने के खिलाफ दायर जो दरख्वास्तें थीं उनको यकसन मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इन अल्फाज का आइनी मुकाम बरकरार है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी आइनी निज़ाम में सेकुलरिज्म कोई मामूली सियासी तस्वुर नहीं है बल्कि आइनी ढांचे का, इन स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है। ये सवाल उस वक्त ज़्यादा अहम हो जाता है जब किसी सरकारी मंसूबे का इफ्तिताह या संग बुनियाद रखा जाता है। सरकारी सड़क, पुल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, पार्लियामेंट या कोई और अवामी मंसूबे किसी मजहबी फ़िरक़े की मिल्कियत नहीं होती, ये सारी अवाम की मिल्कियत है। इसकी तामीर में पैसा टैक्स दहिंदगान का हुआ है, जो टैक्स अदा करते हैं उनका लगाएं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं और मुल्हिद भी हैं। फिर अगर
ایسے منصوبے کا آغاز کسی سرکاری رسم کسی مخصوص مذہب کی عبادت سے کی جاتی ہے تو سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ کیا ریاست سب شہریوں کی نمائندگی کر رہی ہے یا پھر اکثریتی جو مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، انہی کی روایات کو تسلیم کیا جاتا ہے، انہی کی روایتوں کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کے پاس مذہب سے پاک متبادل موجود ہے۔ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آئین کی تمہید پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پریمبل پڑھا جا سکتا ہے، قومی پرچم لہرایا جا سکتا ہے، قومی ترانہ گایا جا سکتا ہے، منصوبے کے مقصد اور عوامی فائدے کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ کسی مذہبی عبادت کو لازمی بنانے کی کوئی انتظامی ضرورت نہیں ہے۔ دسمبر 2020 میں جب نئی پارلیمنٹ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، اس وقت پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھومی پوجا کی۔ یہ محض کسی نجی گھر کی تعمیر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کی سب سے اہم آئینی جمہوری علامت یعنی پارلیمنٹ کی عمارت کا معاملہ تھا۔ یہ سوال یہاں اور زیادہ بنیادی ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کس کی ہے؟ اگر پارلیمنٹ ہندوستان کے تمام شہریوں کی نمائندہ ہے تو اس کی سرکاری تقریب بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر شہری کو یہ احساس ہو کہ وہ برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح سینٹرل وسٹا کے دوبارہ تعمیر کے آغاز کے موقع پر بھی بھومی پوجا کی گئی اور مرکزی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اس میں شریک تھے۔ حکومت اپنے پریس انفارمیشن بیورو کے ریکارڈ میں اس تقریب کا ذکر موجود ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھومی پوجا ہندو مذہب میں کیا معنی رکھتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہندوستانی ریاست کو اپنے عوامی منصوبے کے آغاز کے لیے کسی مخصوص مذہبی رسم کو ریاستی علامت بننا چاہیے۔ پولیس ریاست کی عام انتظامی مشینری سے بھی زیادہ حساس ادارہ ہے، کیونکہ پولیس کے پاس طاقت ہے، قانون نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر پولیس لائن میں شستر پوجا ہو، پولیس کے ہتھیاروں کی مذہبی پوجا کی جائے اور وزیر اعلیٰ سرکاری حیثیت سے اس میں شریک ہوں تو یہ محض کسی شہری کی ذاتی مذہبی آزادی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اکتوبر 2025 میں مدھیہ پردیش کے اندور پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ موہن یادو نے وجے لکشمی کے موقع پر شستر پوجا میں شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق روایتی ہتھیاروں کے ساتھ جدید پولیس ہتھیار حتیٰ کہ AK-47 بھی مذہبی رسم کا حصہ بن گئے اور ویدک منتر پڑھے گئے۔ کیا پولیس کی سرکاری تقریب کو کسی مذہبی رسم سے جوڑنا ضروری ہے؟ اور اگر ایک مسلمان پولیس اہلکار اس رسم میں شرکت نہ کرنا چاہے تو کیا وہ صرف روایت کی وجہ سے شرکت نہیں کرے گا؟ اور اگر ریاستی پولیس کے ہتھیار کسی مخصوص مذہبی دیوی کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو ایک غیر ہندو شہری کے لیے پولیس کی غیر جانبداری برقرار رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ثقافتی روایت اور ریاستی غیر جانبداری ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ یہ سب صرف ماضی کے واقعات ہیں۔ 2025 کے آخر میں پریاگ راج میں بھی مگھ میلے کے انتظامات کے لیے سرکاری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے آغاز سے پہلے بھومی پوجا کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق شلوک اور منتر پڑھے گئے اور اسی منصوبے کے تحت 17 عارضی پولیس اسٹیشن، 40 پولیس آؤٹ پوسٹ اور دیگر سرکاری انتظامات قائم کیے گئے۔ مگھ میلہ بذات خود ایک مذہبی میلہ ہے، اس لیے اس کے انتظامات سے متعلق مذہبی رسومات کا معاملہ کسی عام پولیس اسٹیشن یا سرکاری سیکریٹریٹ سے مختلف ہے۔ لیکن یہ مثال اس بڑے رجحان کو ضرور دکھاتی ہے کہ ریاستی انتظامیہ اور مذہبی تہوار کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تلنگانہ میں بھی اسی قسم کی تصاویر، اس قسم کے ویڈیوز دیکھے گئے جہاں بھومی پوجا کی گئی، وزیر اعلیٰ اس میں شریک رہے۔ سرکاری بسوں کا حال دیکھ لیجئے، سرکاری بسوں میں دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کا معاملہ بھی بڑا مختلف ہے۔ اگر ایک بس ڈرائیور اپنی ذاتی عقیدت کے تحت ڈیش بورڈ پر کسی دیوتا کی تصویر رکھتا ہے تو اسے ریاستی ہندوازم قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر سرکاری ادارہ باضابطہ طور پر کسی ایک مذہب کی تصویر کو لازمی قرار دے یا تمام سرکاری گاڑیوں کو کسی مخصوص مذہبی علامت سے وابستہ کرے تو معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اسی لیے سیکولرزم کا درست معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا سرکاری دفتر میں کوئی مذہبی تصویر موجود ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ریاست
مذہبی علامت کو اپنی سرکاری شناخت کے طور پر اختیار کر رہی ہے، یہ تفریق بہت ہی اہم ہے۔ اگر حکومت کسی مذہبی تقریب میں شریک ہوتی ہے تو کیا وہ ایک منتخب نمائندے کی ذاتی حیثیت ہے یا ریاست کے سرکاری حیثیت سے وہاں شریک ہوتی ہے؟ وزیر اعظم یا چیف منسٹر ایک فرد کی حیثیت سے مذہبی عقیدت رکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سرکاری عہدے، سرکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑی، سرکاری عمارت، سرکاری افسران اور سرکاری وسائل کے ساتھ کسی مذہبی رسم میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی حیثیت برقرار نہیں رہتی، وہ سرکاری حیثیت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھومی پوجا تو ہندوستانی ثقافت کا حصہ ہے، اسے ہندو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ دلیل بے بنیاد ہے اور آئینی سطح پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی رسم کی بنیاد مذہبی عقیدے میں ہے اور اس میں مخصوص مذہبی منتر، دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور مذہبی طریقہ کار شامل ہے تو اسے صرف ثقافت کہہ دینے سے اس کی مذہبی نوعیت ختم نہیں ہو جاتی، اور اگر واقعی اسے صرف ہندوستانی ثقافت قرار دیا جائے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ کیا ہندوستانی ثقافت میں مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، جینوں، دلتوں اور قبائلی روایات کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہندوستان کی ثقافت کو صرف اکثریتی مذہب کی ثقافت میں تبدیل کرنا خود ہندوستان کی تہذیبی کثرت کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ یہاں ہندوستانی سیکولرزم کا اصل امتحان سامنے آتا ہے۔ اقلیت کے مذہب کے ساتھ رواداری دکھانا آسان ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اکثریت کی مذہبی روایت کو بھی ریاستی طاقت سے الگ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر حکومت کسی مسلمان وزیر کو سرکاری تقریب میں نماز یا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تو اسے ہندو وزیر کو بھی سرکاری تقریب میں پوجا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اگر ریاست کسی عیسائی پادری کو سرکاری دفتر میں بائبل پڑھ کر افتتاح کرنے کی دعوت نہیں دیتی تو اسے ہندو پجاری کو بھی ریاستی افتتاح کا لازمی حصہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ مذہبی دشمنی نہیں ہے۔ اس بحث کو ہندو مخالف بنا دینا سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ہندو مذہب یا ہندو شہری مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہندو میجورٹی ہندو کلچر، نیشنل کلچر اور اسٹیٹ کلچر کا حصہ بن جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جمہوری سیکولر ریاست کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر مسلمان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں لیکن ثقافت یہ ہے۔ عیسائی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو مذہب کی آزادی تو ہے لیکن قومی تہذیب یہ ہے۔ قبائلی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی اپنی روایات دوسرے درجے کی ہے، اصل ہندوستانی روایت یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی سیکولرزم صرف مسلمانوں یا عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ خود ہندو شہریوں کے لیے بھی ضروری ہے۔